مرتبہ پھر صلوات۔ بآواز بلند درود پڑھیے۔ معزز خواتین و حضرات، ایام عزا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مصیبت کبریٰ، وہ سب سے بڑی مصیبت کی گھڑی جو ہے وہ یقیناً عاشور کا دن ہے، لیکن اس کے بعد خانوادہ رسالت پہ جو لمحہ بلمحہ گزرتی رہی وہ یقیناً تمام انسانیت کے لیے آج تک توجہ کا مرکز ہے، اور وہ مصائب ایسے ہیں کہ تا قیام قیامت، بلکہ اس کے بعد بھی شاید اگر کوئی زمانے ہیں تو یقیناً وہ ایسے زمانے ہیں کہ جس میں محمد و آل محمد علیہ السلام پہ ہر لمحہ میں سمجھتا ہوں گریہ گناہ ہوگا۔ اے حسین ابن علی، اے سید یزداں صفات، اے حسین ابن علی، اے سید یزداں صفات، اے حسین ابن علی، اے سید یزداں صفات، نور سے تیرے دمکتی ہے جبین کائنات، اور محو ہو جائیں اگر دنیا سے تیرے واقعات، واقعہ کربلا اور اس کے اندر کئی واقعات، محو ہو جائیں اگر دنیا سے تیرے واقعات، گنبد تاریخ پر چھا جائے ہیبت ناک رات۔ حقیقت یہ ہے کہ حسین ابن علی کا یہ کرم ہے کہ تاریخ، حال اور مستقبل یقیناً حضرت امام مظلوم کے اس قربانی کا رہین منت ہے کہ جو قربانی آپ نے پیش کی، لیکن کیا حالات اس کے بعد اس سمت چل پڑے جس کی وجہ سے حضرت امام عالی مقام نے وہ قربانی پیش کی، اور آپ کے اعزاء و اقارب نے اور آپ کے اصحاب نے جو قربانی پیش کی، کیا حالات اس کے بعد بدلے؟ آج کی تاریخ تک پہنچتے ہوئے حالات ایسے ہیں کہ ظلم میں یقیناً اضافہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک عزیز پاکستان میں جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یقیناً ہم سب کے علم میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ زمانہ ابتلا اور مشکل کا زمانہ ہے، اور اگر اس زمانے کو اور اس کے حالات کو بدلنے کی کوشش نہ کی گئی تو شاید آنے والا زمانہ اور بھی ابتلا والا زمانہ ہوگا۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک ہم بحیثیت ملت جعفریہ اس امت کا ایک اہم ترین حصہ، جب تک ہم اپنی ذمہ داریوں کو اس انداز سے محسوس نہیں کریں گے، یقیناً حالات جو ہیں وہ اسی سمت میں چلیں گے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت امام عالی مقام نے جن کو بدلنے کی کوشش کی تھی۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اس لیے کہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں حضرت امام عالی مقام کو وہ سفر اختیار کرنا پڑا کہ جس میں آپ نے ایک جملہ کہہ کے، ایک ایسا سرنامہ دے کے انسانیت کو کہ میں تو امت جد کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، میں نہی عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں، اور میں ایسے حالات کو خود بدلوں گا کہ جو حالات مجھے بدلنے کی کوشش میں ہیں۔ اس لیے کہ یزیدی قوتیں یہی چاہتی تھیں کہ خانوادہ رسول اس سمت میں سفر کرے کہ جو انبیاء علیہ السلام کا سفر نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام کی محنتوں کو اور ان کی کوششوں کو ثمرآور کیا، لیکن آج
ہم ممنون احسان ہیں حضرت محمد مصطفیٰ کے اس گھرانے کے اور ان اصحاب حضرت امام حسین علیہ السلام کے کہ جنہوں نے عظیم المرتبت قربانی پیش کی تھی. لیکن آج کے حالات کو سمجھتے ہوئے یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں حسینی پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے مقصد کو لوگوں سے آشنا کیا جائے، تو یقیناً ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اداروں کو مضبوط کریں، اپنے لوگوں کی اس انداز سے تربیت کریں کہ وہ اداروں کی ضرورت کو محسوس کریں. یہ جگہ جس پہ ہم موجود ہیں، یہ واشنگٹن میٹرو ایریا اور نیشنز کیپٹل واشنگٹن ڈی سی، یہاں کی ہر آواز جو ہے وہ بہت اہم ہے. لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے یہاں پہ وہ ادارے ویسے نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے. افسوس کے ساتھ کہ صرف 11 میل کے فاصلے پہ ہم یہاں پہ واشنگٹن کیپٹل بلڈنگ سے یہاں پہ ایک ایسی جگہ پہ موجود ہیں جو یقیناً کچھ دنوں کے لیے ہم نے مستعار لی ہے، کرائے پہ لی ہے. کیا یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ وہ حسین جس نے عظیم المرتبت قربانی دے کے آپ کی اور ہم سب لوگوں کی اصلاح کے لیے اور ہماری روحانی ترقی کے لیے جو کچھ کیا، اور اپنے جد کی اس حدیث کو کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے بہترین تہذیب دی گئی ہے، اس تہذیب کے لیے ہمیں تیار کیا، اس تہذیب کو پروٹیکٹ کیا. لیکن آج ہم پھر تہی دامن ہیں. آج یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ادارہ محمدیہ اور دوسرے ادارے جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص یہ ادارہ جو گزشتہ 17-18 سال سے اسی کوشش میں مصروف ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جائے. لیکن ہم اسی صورت میں اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں کہ ہمارا ایک اپنا ادارہ ہو، اپنی جگہ موجود ہو. وہ قومیں جو اپنی مرکز سے الگ ہو جاتی ہیں، مرکز وہی ہوتا ہے جو ادارہ ہوتا ہے، جو جگہ ہوتی ہے. قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی. حقیقت یہ ہے کہ اسی مرکزیت کی جانب ہمیں لوٹنا ہوگا، اور مرکز ایسا کہ جہاں سے محمد و آل محمد علیہ السلام کے پیغام سے ہم لوگوں کو آشنا کر سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے، اور محمدیہ سینٹر کے ہمارے تمام زعماء، ہمارے قائدین، ہمارے تمام کارکنان، ہمارے تمام ممبران ایک ایسی حیثیت میں ہیں، اور یہی کوشش ہے کہ اپنا ادارہ جو ہے وہ کسی صورت میں اپنی کو جگہ ہو. جناب شیرازی صاحب سے میری درخواست ہے کہ اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے جو اعلان کیا ہے کہ آج کچھ نہ کچھ اس مناسبت سے ہم ایسا اقدام کریں کہ جس کی ایک بنیاد پڑ جائے. وہ کچھ بھی ہو، ضروری نہیں ہے. ہم جو کچھ بھی اس ضمن میں جو کچھ بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا ہوگا. تو میں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جو آواز لگائے سب سے پہلے اس کا ہونا چاہیے. ایک $100 میں اپنی معمولی حیثیت کے مطابق، چونکہ یہ اتنا بڑا فنڈ ریز نہیں ہے، اس میں اپنی حیثیت، مطلب حیثیت کیا ہے بلکہ اپنے جوش و جذبے کے ساتھ دیجیے. $100 میں اپنی جانب سے، اور تمام احباب سے گزارش ہے کہ جب آپ کے پاس آ رہے ہوں تو آپ براہ کرم ان کا خیر مقدم کیجیے، اور حضرت امام کی میں سمجھتا ہوں کہ نیاز سمجھ کے یہ اس میں حصہ لیجیے. آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی گزارش، چھوٹی سی اپیل. یقیناً کچھ دوست جو ہیں وہ اپنے طور پہ ذہنی طور پہ تیار ہو کے نہیں آتے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے، لیکن کوشش کریں کہ اگر ہو سکتا ہے تو ضرور اس پہ شامل ہو جائے. معزز خواتین و حضرات، پاکستان کے حالات سے متعلق یقیناً اس وقت جو پریشانی تمام مومنین کو ہے وہ یہ بہت فطری پریشانی ہے. اس لیے
کہ ہمارے عزو و اقارب وہاں پہ ہیں، ہمارے گھر بار وہاں پہ ہیں، ہمارے تمام معاملات اس ملک عزیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ وہاں آئے روز لمحہ بلمحہ جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے لیے تشویشناک ہے، اور اب تو حالات اس قدر بگڑ گئے ہیں وہاں پہ کہ وہاں پہ حکومت جو ہے وہ لگتا ہے کہ اپنی اتھارٹی جو ہے وہ قدر کھو چکی ہے، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم یہاں پہ رہتے ہوئے، یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہماری محبت اور وابستگی اس لیے اہم ہے کہ قیام پاکستان اور پاکستان کی تحریک میں دو شخصیات محمد علی جناح اور فاطمہ، یہ دو الفاظ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایسا رول ادا کیا کہ جس کی وجہ سے پاکستان کا قیام ممکن ہوا، اور الحمدللہ یہ وہی لوگ تھے کہ جو محمد و آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے تھے، لیکن آج انہی لوگوں کو ان تمام مشکلات کا سامنا ہے۔ ہمیں یہاں کے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ وہ پاکستان کی مدد کریں۔ ہم پاکستان کی مخالفت کسی صورت میں نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ مدد کریں کہ وہ یہاں پہ ان لوگوں کو ایسے معاملات کی جانب لے جائیں کہ وہ ایسے اقدامات کرنے پہ مجبور ہوں کہ جہاں شیعہ کمیونٹی اور تمام اسلامیان پاکستان جو ہیں وہ ایک جگہ پہ رہ کے وہ محفوظ ہو سکیں۔ معزز خواتین و حضرات، اس وقت یہاں پہ تمام لوگوں کا سب سے بڑا کنسرن جو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں شیعہ نے حیدر کرار جو ہے وہ غیر محفوظ ہیں۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ کل کی تاریخ میں پاکستان میں ایک نہیں بلکہ پاکستان کے 4 میٹروپولیٹن سٹیز جو ہیں وہاں پہ وہ صورتحال پیدا ہوئی کہ پورا پاکستان یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ تو لہذا آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ آپ جہاں جہاں بھی موجود ہیں اپنے اپنے لوگوں سے یہاں پہ تعلق جو ہے اس کو استعمال کریں۔ پاکستان کے تمام عوام کے ساتھ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یکجہتی کے وقت بھی ہے، اس لیے کہ وہ لوگ بہت کم ہیں۔ میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ پاکستان کے اندر یقیناً وہ لوگ کم تو ہیں لیکن اس قدر آرگنائز ہیں، اس قدر ان کی فلسفی جو ہے وہ اس قدر وہ کام کر رہی ہے، اور اس وقت ان کی فنڈنگ جو ہے وہ ایسے ہاتھوں سے ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ بالکل معذور نظر آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پہ وہاں پہ ایک تاثر جو پیدا کیا ہے وہ اتنا جاہلانہ تاثر ہے اور اتنا کربناک تاثر ہے کہ وہ جو شیعہ کمیونٹی کو جس انداز سے دیکھتے ہیں، آپ یقین جانیے کہ پچھلے دنوں میں ایک ریڈیو ٹاک شو میں موجود تھا، یہ 1 مہینہ پہلے، اور وہاں پہ انہوں نے اسی ٹاک شو میں جو ایک مخالف فریق جو بہت بڑا فریق ہے جو اس وقت دنیا کے لیے مشکل بنا ہوا ہے، اس کا اسپوکس مین جو ہے احسان اللہ احسان، وہ یہ کہہ رہا تھا اور ببانی دوہل کہہ رہا تھا کہ ہم علی حسین حسن نام رکھنے والوں کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ یہ ریکارڈنگ موجود ہے، ریڈیو ڈیلس کا شو تھا وہ، اور اس میں ڈاکٹر مولانا کاظم شاہ نے اس ریکارڈنگ کو، تو اب صورتحال یہ پاکستان کے اندر موجود ہے۔ اس سے ہم نے کیسے نمٹنا ہے کہ اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کیجیے اور انہیں بتائیے کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کا تعلق اس فلسفہ فکر سے ہے، اس اسلام سے ہے جو لوگوں کی سلامتی کا ضامن ہے، اور جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی آل نے جس سے یہ کہہ لیں کہ اس دنیا کو ایک پیغام کے ذریعے ایک حقیقی معنوں میں پرامن دنیا بنانے کا ایک عزم کیا تھا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی جو ہے وہ اسی حوالے سے ہے۔ معزز خواتین و حضرات، میں اب زیادہ آپ کا وقت نہیں لیتا، صرف قبلہ مولانا کے تعارف کے لیے یہ باتیں عمومی طور پہ ہم نہیں کیا کرتے اپنی مجالس میں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، لیکن حالات حاضرہ سے بے خبر رہنے کا مطلب اپنے آپ کو تکلیف اور مشکلات کا شکار کرنا ہے۔ ہمیں باخبر رہنا ہوگا، ہمیں اپنے حالات کو بدلنے کے لیے وہ تدابیر کرنی ہوگی، وہ کوششیں کرنی ہوگی کہ جو ہمارے لیے آئندہ کے لیے بہتر مستقبل ہمارا جو ہے وہ بن سکے اور محفوظ ہو سکے۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے ان مجالس اعزاء کے دوران اب تک کی جو مجالس سنی، ڈاکٹر سید معصوم عابدی، یقیناً آپ نے ان کی مجالس سے اکتساب کیا، آپ نے فیض حاصل کیا، آپ نے جس انداز سے
یہاں پہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کو آپ کے سامنے جس انداز سے، اپنے خوبصورت انداز سے، اپنے مفکرانہ اور اپنی اسکالرشپ کے ساتھ جس انداز سے ان تمام معاملات کو آپ کے سامنے رکھا، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا حصہ ہے۔ ڈاکٹر معصوم عابدی جو ہیں یہ پاکستان سے ہی ان کا تعلق ہے اور بہت سے احباب ان کی خدمات سے واقف بھی ہیں۔ ڈاکٹر معصوم عابدی انٹرنیشنل ریلیشنز میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا، اس کے بعد یہ آج کل اسٹیٹ یونیورسٹی کیلیفورنیا میں بحیثیت پروفیسر کے کام کر رہے ہیں وہاں پہ، اور اسی مضمون کو پڑھا رہے ہیں۔ جناب ڈاکٹر معصوم عابدی جو ہیں یہ پاکستان میں حکومت کے میڈیا ایڈوائزر کے طور پہ بھی انہوں نے خدمات انجام دی ہیں۔ بے نظیر بھٹو کے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ان کی وابستگی بہت گہری تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو سب سے بڑی بات جو ہے میں سمجھتا ہوں ان کے کریڈینشلز میں، وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کم کے بہت سے اہم ادارے جو ہیں اس سے اکتساب کرتے رہے ہیں، اور ہماری جو اعلیٰ تعلیمات کے، اعلیٰ مذہبی اور روحانی تعلیمات کے جو مراکز ہیں ان سے آپ نے اکتساب کیا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اسلام دنیا میں حضور ختمی مرتبت کی کوششوں سے قائم ہوا، اخلاق و ایثار کے دامن میں پروان چڑھتا رہا، ایمان و ایقان کی قوتوں سے پھیلتا چلا گیا، مگر ایک روز ایسا بھی آیا کہ جب محمد عربی کی محنتوں کا صلہ، علی و بطول کی ریاضتوں کا ثمرہ اور شہداء کی قربانیوں کا مقصد یعنی اسلام گرداب باطل میں گرفتار ہو گیا۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے گنبد خضرا سے جب یہ روح افزا منظر دیکھا تو آپ تڑپ کر اٹھے اور خرمن کفر پر بجلی بن کر گرے۔ اسی حسین کے ہم نام لیوا ہیں، اسی حسین کو ماننے والی ہے تمام امت مسلمہ۔ آج تفریقات اگر ہیں تو وہ اصل پیغام حسینی سے ناشنائی کی ہیں۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے آشنا کرنا ہوگا، اس لیے کہ اقبال نے صرف اور صرف یہ کہہ کے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کیا تھا کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ آج جو حالات بدل رہے ہیں، آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں، یقیناً میں سمجھتا ہوں ان سے ہمیں آگاہ بھی ہونا ہے، اور کربلا والوں کا پیغام اور ان کا مقصد حیات یہی ہے، اس لیے کہ ان کی حیات جو ہے وہ اب بھی ہم ان سے حیات حاصل کرتے ہیں، ہم ان سے زندگی حاصل کرتے ہیں۔ یقیناً یہ شہادتیں جو ہیں یہ میدان کربلا میں ہوئی، لیکن یہ شہادتیں جو ہیں وہ تمام آنے والے وقتوں کا سرنامہ ہیں۔ ہم انہی سے جڑے رہیں گے اور انشاءاللہ العزیز ہماری عاقبت، ہماری آخرت اور ہمارے تمام معاملات جو ہیں ہم ان کی سپرداری میں دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے قائم جو ہیں وہ ہمارے سروں پہ موجود ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اس کے ساتھ میں درخواست گزار ہوں جناب ڈاکٹر علامہ معصوم عابدی صاحب سے کہ آج کی اس مجلس سے خطاب فرمائیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ آپ حضرات آگے آگے تشریف لیں، پیچھے جگہ کم ہو گئی ہے، آگے تشریف لیں، ڈاکٹر سے لگے۔ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یفرح المنع والجمود ولا یقدیہ الاعطاء والجود، اذ کل معت منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلاہ، هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزید والقسم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔
الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي والأبتحي التحامي السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا وسيد الكونين جد الحسن والحسين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه القرآن وخطابه الرحمن وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صلوات. سلسلہ اعضاء کی 8ویں مجلس اور اس کا آغاز ایک بھرپور تعارف کے ساتھ، اور چلیے 8 مجلسوں کے بعد بھی اگر تعارف ہو گیا تو غنیمت. تو عزیزان گرامی، لیکن میں اپنے تعارف میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اپنے پیش رو ایک عالی مرتبہ خطیب کا ایک شعر ہے، علامہ رشید ترابی نے کہا تھا، بس وہ شعر پڑھ کے اور اپنا تعارف تمام کرنا چاہتا ہوں. رشید میرے تعارف میں دیر کیا ہوگی، رشید میرے تعارف میں دیر کیا ہوگی، میں آؤں گا سر محشر میرے امام کے ساتھ. تو انشاءاللہ اس تعارف کا جو سلسلہ ہے، ہر ایک شے نے محشر تک پہنچنا ہے، میدان حشر تک. تو اسی لیے علامہ کے اس شعر پر اکتفا کرتے ہوئے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ بہت بہترین اور حسین کوشش جو ہے وہ ہمارے کاظمی صاحب نے کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند فرمائے. بہرحال آج کی اس مجلس کے آغاز میں جیسے جیسے لوگ میرے سامعین مجھ سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، فرمائشوں کے بھی انبار بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ میں یہ پڑھوں، کچھ لوگ چاہتے ہیں. اب مجھے اپنے مضمون کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے، اور میں گویا کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں فضائل کی یا تاریخ کے حوالے سے اہم ہیں، جو ان کا بیان ہونا بھی بڑا ضروری ہے، مگر کیا کیا جائے کہ یہ دامن بیان محدود ہے. اور 10 دنوں کی مجلسیں، آج اس کی سیکنڈ لاسٹ مجلس سمجھ لیجئے، اس لیے کہ اپنے موضوع پر صرف کل ہی گفتگو کر پاؤں گا، پھر مصائب کا ذکر ہے، شہادت عظمیٰ کا ذکر ہے، اور وہ اس سے منسلک ہو جائے گا. اور مجھے ایک اور بڑا خوبصورت اور حسین شعر ہے کسی کا، جب کبھی اپنے الفاظ نثر میں پورے نہ ہو سکیں کاظمی صاحب تو شاعری ساتھ دیا کرتی ہے. تو وہ اس طرح سے ہے کہ قصیدہ رہ گیا. میرے ایک دوست شاعر ہیں، وہ قصیدہ پڑھے، تو قصیدہ پڑھتے پڑھتے انہوں نے یہ شعر کہا جو میں اپنی تقریر میں کہہ سکتا ہوں، میرا خطبہ رہ گیا یا میری تقریر رہ گئی. قصیدہ رہ گیا مگر آیتیں تمام ہوئی. جتنی آیتیں جو پڑھنا چاہتے تھے، جو سنی تھی، یہاں تو مراد کہیں اور ہے. میں زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو شعر کا جو مزہ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اس لیے میں آپ کو اب شعر سنا کے آگے بڑھوں گا کہ قصیدہ رہ گیا مگر آیتیں تمام ہوئیں، ایک اور چاہیے قرآن تیری ثنا کے لیے. تو یہ اصل میں تو حقیقت امر یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ ہوں کہ علی مرتضیٰ، جن کی مدح خود خدا کرتا ہو، بشر سے کیسے ممکن ہے کہ ان کی مدح کرے. یہ امکان سے خالی ہے کہ ہم ان کا حق ثنا، ان کی حق ثنا اور حق مدح جو ہے وہ پورا کر سکیں.
ہم اس پر نہیں جا سکتے. میں اپنی تقریروں میں شروع میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ یطہرکم تطہیرا کی سند جس کو اللہ نے دی ہو. ان لفظوں کو سمجھنے کی ضرورت, یعنی ایسے پاک و پاکیزہ, میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ بھی ان سے زیادہ پاک و پاکیزہ بنا ہی نہیں سکتا. یہ خود کہہ رہا ہے, اگر میں کہوں تو مجرم ہوں. پھر میں نے توحید کے لیے تنقیص کا لفظ کہہ دیا, مگر وہ خود کہہ رہا ہے یطہرکم, جو شرط ہے پاک کرنے کی, میں نے اس شرط پر اس حق کو ادا کیا ہے. گویا اب مجھے کہنے کی اجازت دیجیے نا کہ جب اللہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے, علیم و عظیم ہے, عزیز ہے, جب وہ کہہ دے کسی چیز کے لیے کہ میں نے اس کو بہترین انداز میں جو مجھ سے بہترین ہو سکتا ہے وہ میں نے کیا, تو اب کوئی ہے دنیا میں اور جو اس کے مقابلے میں آ کے کہے کہ تجھ سے بہتر مخلوق یا تجھ سے بہتر فضائل والی شخصیات کو میں پیدا کر سکتا ہوں. نعرہ سلام. وقت پتہ نہیں ساتھ دے میرا نہ دے, اور میں نے جناب ابو طالب کے عنوان سے بھی تھوڑی سی گفتگو تاریخ اسلامی سے کی تھی, وہ بھی ایک ہمارے محترم دوست کی فرمائش تھی. اس میں بھی میں آج اس کو اختتام تک اس لیے پہنچانا چاہوں گا کہ دامن وقت میں جگہ نہیں ہے, مگر صرف 4 مصرے وہ ممکن ہے میرا مدعا بیان کر سکیں کہ خود سمجھ لیجئے کہ کیا کیا ابو طالب کا ہے. وارث کعبہ جو ہے بیٹا ابو طالب کا خود سمجھ لیجئے کہ کیا کیا ابو طالب کا ہے. وارث کعبہ جو ہے بیٹا ابو طالب کا ہے, ایک بھتیجا, ایک بیٹا, ایک بہو, 2 نور عین, تطہیر کی چادر میں کنبہ ابو طالب کا ہے. چادر تطہیر کی بات کر چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے. اس کنبے سے جو اللہ کا منکر ہے, جو دشمن اور عدو الہی ہے, اس سے بھاگتا ہے, کیونکہ وہ رجس سے, خباثتوں سے, نجاستوں سے, کثافتوں سے دور ہے. اور جتنے کثیف, رجس سے بھرپور, نجس اور ناپاک لوگ ہیں, ان ناموں سے دور بھاگتے ہیں. اسی لیے ابھی جو ڈاکٹر کاظمی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ان ناموں سے ایسی الرجی ہے کہ جہاں وہ دکھائی دے کہتے ہیں ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے. تو عزیزان گرامی, یہ ماننا نہ ماننا یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے, یہ سلسلہ چل رہا ہے. میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ مرحب پلٹنا چاہتا تھا, بس میں اپنی منزل پہ آ گیا کہ ہمیں ہدایت کے حاصل کرنے کے لیے جانا کہاں ہے. کل تک جو میں نے گفتگو ہوئی تھی, اگر وہ یاد رہے, وہ اس کو دہراتا چلوں تھوڑا سا, کہ مدعائے نظر فقط یہ تھا کہ پیغمبر علیہ السلام نے جب معجزات کو دکھایا تو ایک مرتبہ قرآن کی آیت اللہ نے چاہا کہ رسول بیان کر دیں, قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. یہ میں نے کل ذکر کیا تھا. میں نے بتایا پیغمبر کا ظرف اتنا بلند ہے کہ اللہ نے جو یہ لفظ کہے تھے عزیزان گرامی, وہ اس لیے نہیں کہے تھے کہ لوگوں کے مقابلے میں اپنے حبیب کا درجہ گرا کے ان کے برابر کھڑا کر دے. وہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ توحید بچ جائے. توحید کو بچانے کے لیے اللہ نے پیغمبر سے یہ الفاظ کہلوائے تھے کہ یہ بت پرست کہیں فضائل دیکھ کے محمد کو ہی خدا نہ سمجھ بیٹھے. تو محمد مصطفیٰ نے توحید کو بچایا, اور رسالت کو بچانے کے لیے کہ کہیں علی کے, میرے ساتھ چلیے گا, کہ علی کے فضائل اور مناقب دیکھ کے جو دنیا بھٹک رہی ہے کہیں رسول کو بھول جائے, تو علی سے کہلوایا. اس لیے نہیں کہ تم یاروں میں سے ایک یار شمار کر لو, اس لیے کہ اللہ کا حبیب, اس کی رسالت بچے. انا عبد من عبید محمد, میں محمد مصطفیٰ کے غلاموں میں سے ایک غلام. تو رسول کی رسالت توحید الہی کو بچاتی ہے, اور علی کی ولایت نبی کی نبوت اور رسالت کی ضمانت دیتی ہے. تو یہ وہ درجے ہیں جو اللہ نے عطا کیے ہیں. میں
ابھی مجھے کہتے کہتے ایک دفعہ میں آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ساتھ لے چلوں، اگر آپ کو یاد رہے کہ یہ جو مرحب کو واپس لانے والا تھا، جب مولا نے کہا تھا ان الذی سمتنی امی حیدرا، مجھے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، تو تاریخ کی کتب مقاتل یہ جتنی جنگوں کی تاریخ یہ کرتا تھی کہ پیچھے ہٹ گیا، جانے لگا۔ میں نے آپ سے اس وقت کہا تھا کہ ایک شیطان اپنے اس منزل پہ واپس آیا، اور شیطان کہیں بیٹھے بیٹھے بھی آ جاتا ہے، مسجدوں میں بھی آ جاتا ہے، بیت اللہ میں بیٹھے والوں کے پاس آ جاتا ہے، بلکہ زیادہ آتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ایک اور منزل بھی یہاں بتاتا چلوں کہ بار بار لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں، اس دوران پچھلے 8-10 دن میں مجھ سے بھی کئی دفعہ سوال کیا کہ ہمارے ہاں خاص طور پر افتراق کیوں ہے، ہمارے ہاں یہ مسائل کیوں ہیں، ہمارے ہاں قرآن سے دوری کیوں ہے، ہمارے ہاں نماز سے دوری کیوں ہے؟ تو عزیزان گرامی، وہ تمہارے ساتھ ہی تو یہ ہونا ہے۔ شیطان کو اس بات کا پتہ ہے کہ کس کو ورگلانا ہے۔ جس کا عمل درگاہ الہی میں قابل قبول ہوگا تو اس کو زیادہ ورگلائے گا، اور جس کا عمل قابل قبول ہی نہیں اور لاکھوں نمازیں پڑھتا رہے، لاکھوں جمعے منعقد کراتا رہے، لاکھوں قرآن حفظ کرے اور ختم کر لے، قرآن شیطان کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تو شیطان، یہ سمجھیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت، شیطان زیادہ آپ کو ورگلاتا ہے۔ وہ تو آلریڈی شیطان کے چکر میں، شیطان کے پنجے میں موجود ہیں۔ آپ جس راستے پہ ہیں شیطان وہاں سے بھاگتا ہے۔ اور مرحب کو کہا کہ واپس چل، یہ کیسے ہو جائے گا؟ تو مجھے صرف یہاں ایک جملہ رک کے کہنا ہے کہ یاد رکھیے، جب کوئی واپس جا رہا ہو اور اس کو کوئی شیطان جو بھی ہو، کسی شکل میں آ سکتا ہے، علی کے مقابلے میں واپس لے کے آئے، خواہ وہ کوئی عورت ہو، مرحب ہو یا کوئی عورت ہو، تو یاد رکھیے گا کہ علی کے مقابلے میں جو لے کے آئے گا شیطان کے اکسانے پہ آئے گا۔ شیطان کے اکسانے پہ آئے گا۔ مگر یہ جو انداز ہے نا مرحب کا، یہ واپس آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عجیب منظر ہے کہ اس کو مارا بھی ہے اور چشم زدن میں اس کے 2 ٹکڑے بھی کیے ہیں۔ اور اسی منظر پر مجھے صرف آپ سے یہ بتانا ہے کہ یہاں لفظ حیدر استعمال ہوا تھا، اور آج ہم جس کی مجلس مخصوصی کی پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے عباس۔ بس میں یاد دہانی کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں اس کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ حیدر بھی شیر کو کہتے ہیں، ایسا شیر جو چیڑ کے 2 ٹکڑے کر دے، اور عباس وہ جو پلٹ کے حملہ کرے، عباسا جو تو ہیں دونوں ہی شیر کی کیفیات۔ غضنفر جو غصے میں تیور لیے بیٹھا ہو وہ بھی شیر۔ تو اس طرح سے اسد جو کچھار میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں سے آواز دے اس کو کہتے ہیں اسد۔ تو یہ شعر کی مختلف اقسام ہیں، یہ اس کے نام ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا جو ذکر ہے ایک طرف مولا کائنات کا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے شعر ہیں، اور ہماری اختتام مجلس اس عنوان سے ہے جو اللہ کے شعر کا شعر ہے۔ صلوات۔ کائنات کے میں کیا کروں، آپ نے جو چند باتیں اس سے پہلے ہوئیں وہ بار بار میرے ذہن میں گونج رہی ہیں کہ جہاں علی کا نام آئے اس کو مسلمان ہی نہ سمجھو۔ یہاں علی مسلمان تو واقعی نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ یہاں علی ایک منزل ایسی بھی آئی ہے کہ جہاں قرآن مجید واقعہ خندق کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ ان کے دل ان کے گلوں تک آ گئے تھے، بلغت الحلقوم، یعنی ان کے زاغت الابصار، آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، اور دل جو ہے وہ اتنا خوف تھا۔ عمر ابن عبد ود کا 1000 پہلوانوں پر اکیلا غالب ہوتا تھا وہ، اور وہ چھلانگ کے آ گیا تھا۔ تو اس نے آ کے جب کہا نا کہ اے محمد نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد، ہے کوئی جو جنت میں جانا چاہتا ہو، ابھی جلدی جلدی بھیج دوں۔ یہ اس نے آ کے گستاخی کی تھی، یہی گستاخی نہیں کی، ایک بات سنتے چلیے گا، تھوڑا آگے بڑھ کے کہتا ہے، اور جب جس طرح سے جس انداز میں گفتگو کر رہا ہے پوری تاریخ کو کھنگال ڈالیے، پھر آپ دیکھیے گا کہ اس میں اور آج کے جو خود ساختہ مسلمان ہیں اس میں فرق کیا ہے۔ محمد مصطفیٰ کی عزت و حرمت کے عنوان سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کے خیمے کے قریب آ کے چوب خیمہ پہ ضرب لگا کے کہتا ہے کوئی نہیں ہے تیرے پاس محمد نعوذ باللہ من ذالک جس کو تو بھیجے میرے مقابلے میں، تو آج تیری رسالت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور اس نے 2 مرتبہ لفظ محمد کہا، بے ادبی سے کہا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم تو نہ کریں نا، رحمت
چہرے پہ جلال کے آثار پیدا ہوئے. وہ رحمتن للعالمین جن کی زبان سے کبھی کسی نے کسی کے لیے سخت جملہ نہیں سنا تھا, جو دشمنوں کو معاف کر دیا کرتا تھا, مگر ناموس کا اور عزت کا مرحلہ ہے جب اس نے 2 مرتبہ بدتمیزی سے نام لیا, بد تہذیبی سے گفتگو کی, تو ایک مرتبہ رسول نے کہا من لحاظ القلب, ہے کوئی جو اس کتے کی زبان بند کر دے. عزیزو آپ بھی سنبھل کے میری گفتگو سنیے گا. میں اس لیے بھی یہ بتاتا رہتا ہوں کہ جو بد زبانی کرے شان رسالت میں یا شان ولایت میں, اس کو کتا کہنا ممبر کی توہین نہیں ہے, یہ سنت رسول ہے. من لحاظ القلب, یہ کون ہے؟ کوئی ہے جو اب سب کے سب خاموش ہیں. جتنے چوری والے مجنون تھے نا بھائی, وہ سب کے سب خاموش ہیں, کوئی نہیں ہے. ایک مرتبہ علی علیہ السلام اٹھے, میرے آقا نے کہا مولا میں جو ہوں نا آپ کا خاکسار حاضر, میں اس کی ابھی زبان بند کر دیتا ہوں. میں بتا یہ رہا تھا کہ جب اس منزل پر علی نے جو ناموس رسالت کے لیے اپنی جان دینے کے لیے اور جہاد کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا, تو پیغمبر علیہ السلام پر جو کیفیت طاری ہے, اور اس کیفیت میں جبریل امین آئے ہیں اور جناب علی کو جب رخصت کرتے ہیں تو ایک جملہ کہا ہے جو کائنات میں تمام شیعہ سنی کتابوں نے لکھا ہے, برزل ایمان الیوم برزل ایمان کلہ الی الکفر کلہ. علی کو اپنا ماما پہنایا, اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ سوار کیا, اور اس کے بعد جب جانے لگے تو پھر اس کے بعد کیا کہا کہ آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جاتا. تو بس اب تھوڑی دیر کے لیے یہیں رکے رہیے گا, میں آپ کو منزل کل ایمان پر لے آیا ہوں. کل میں گفتگو کرتے ہوئے بتا رہا تھا کہ جو لوگ اس طرح کی جسارتیں کرتے ہیں, جو اصل میں نہ مسلمان ہیں نہ سنی نہ شیعہ, یہ خوارج ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے قتل اور مسلمانوں کے اتحاد کو قتل کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے. یہ خوارج ہیں, ان سے خبردار ہونے کی ضرورت ہے. یہ بہت چھوٹا سا طبقہ ہے مگر پیسے اور وسائل کی بنیاد پر. اور یہ کیوں ہے ایسا, یاد رکھیے میرے مولا کے ان قرب قیامت کی نشانیوں کو پڑھیے جو آپ نے بتائی ہیں, تو یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ یہ ٹولہ پاورفل ہوگا, یہ پیسے کھلائے گا, یہ قتل کریں گے, خودکش حملے ہوں گے, مسلمانوں کو اور مومنوں کو چن چن کے مارا جائے گا. جو جتنا حب اہل بیت رکھنے والا ہوگا اتنے زیادہ اس کے خلاف فتوے ہوں گے. تو عزیزان گرامی, یہ سب چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں, مگر یہاں تھوڑی دیر کے رکیے گا. کل میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے, آج میں اس لفظ لکھنے والے کو بتانا چاہتا ہوں کہ ذرا ایک مرتبہ پھر غور کر لے کہ صرف ایک لفظ نہیں ہے علی کے لیے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. تو مولا علی کہتے تھے نا, اور آیا ولایت سے اس کو جوڑتے تھے آپ. قرآن کا اور رسول کا تو مدعا یہی ہے, مگر انہوں نے ایک جگہ پورا پوسٹر لکھا, اگر میرے ساتھ جو لوگ ساتھ چل رہے ہیں, کہ مولا خلیفہ دوم کا نام لکھا. میں احتیاطاً کسی کا نام یہاں نہیں لیا کرتا. اب میں ان سے گزارش کروں گا کہ بھائی اگر مولا لکھ دیا, 2 باتیں, ایک تو مولا لکھ دیا تو پہلے تو یہ ثابت کیجئے کہ ان کا مولا تو لکھ دیا, یہ تو مولا ہوں گے یقیناً, مگر ان کے جن کا ایمان میں کوئی حصہ نہیں ہے, کیونکہ کل ایمان تو ہے علی, اور علی سے ہٹ کے کوئی مولا ہوا تو جب ایمان ہی نہیں ہے. تمام مسلمان جو مولا کائنات سے محبت رکھتے ہیں اور دلوں کو ان کی محبت سے سرشار کرتے رہتے ہیں, خدا کی قسم ان سے سوال کرتا ہوں, جب غدیر کے میدان میں علی کو مولا کائنات کا سوال پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارے نفوس پر اولا نہیں ہوں, کیا میں میری حیثیت بحیثیت نبی کے تم سے تمہارے نفس اور تمہاری زندگی سے زیادہ نہیں ہے؟ کہا ہاں آپ ہمارے مولا ہیں. تب مولا کائنات نے ارشاد فرمایا آقا انعامدار نے کہ من کنت مولا, جس کا میں مولا ہوں, جس کا میں مولا. اب یہ کس کے مولا ہیں؟ فقط ان کے نہیں ہیں جن سے خطاب ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا الْمِيثَاقَ, اس میثاق کی طرف بھی جاؤ, اس وعدے کو بھی یاد رکھو کہ جب ہم نے پیغمبروں سے کہا کہ محمد مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار کرو, ہم نے پیغمبروں
سے کہا، تو پھر کون سا پیغمبر ہے جس نے انکار کیا ہو؟ موسیٰ نے بھی محمد کا کلمہ پڑھا، ابراہیم نے بھی محمد کا کلمہ پڑھ کے محمد کے مولا ہونے کی گواہی دی۔ گویا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نبی ایمان لائے اور ان کے مولا ہوئے پیغمبر، تو جس کا مولا ہے رسول۔ جس کے بسم اللہ ہمارے عالم دین تشریف لائے، ایک مرتبہ بلند تر صلوات۔ مسعودی امیر المومنین علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ اور محمد والے محمد، بلند تر صلوات۔ شیرازی صاحب آپ منتظم اعلیٰ ہیں، آج میرا وقت کچھ زیادہ ہے، مجھے اپنے موضوع کو سمیٹنا ہے اور کل پھر اختتامی نتائج پر پہنچنا ہے، تو میں تو ابھی صرف مومنٹم کو ایکسلریٹ کر رہا ہوں، میں تو ابھی مومنٹم کریٹ کر رہا ہوں۔ ابھی تو میرے کسی نے کہا ہے مجھے خندق سنائیے گا، کسی نے کہا ہے مجھے اور کچھ، تو میں آہستہ آہستہ تھوڑا ٹچ ضرور کروں گا، لیکن آپ میرا ساتھ دیتے رہیے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اور پھر مجھے ساتھ ساتھ ابھی یاد رہ گیا، تو مجھے ابھی علامہ اقبال کو بھی ٹچ کرنا ہے، اس لیے بھی کہ میں علامہ کو اس لیے استعمال بھی کرتا ہوں کہ علامہ کا ایک درجہ، اور پھر دیکھیے آپ کے ہاں علامہ کا درجہ تو ہے ہی سو ہے، آپ کے ہاں ماشاءاللہ ایک اچھی بات بھی ہے، اچھی بات یہ ہے کہ وہ لوگ یہاں سننے والے کئی ایسے بھی ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی بڑے غور سے سنتے ہیں، تو میرا مقصد ہی ان باتوں کو آپ تک پہنچانا اس لیے ہے کہ لوگ سنیں اور رشد و ہدایت حاصل کریں۔ مگر آج کسی نے سوال کیا کہ دیکھیے مولانا کہتے ہیں میں ہر چیز قرآن سے پڑھتا ہوں، یہ بھی دیکھ لیجئے، سوال کا انداز بھی دیکھ لیجئے، اگر سب چیز قرآن سے پڑھتے ہیں تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم جو پڑھتے ہیں یہ قرآن میں کہاں ہے؟ میں نے کہا اللہ تیرا احسان ہے کہ اتنا آسان سوال ہوا۔ فاستعذ باللہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی قرآن پڑھنا شروع کرو تو اللہ کے عدو مبین سے سب سے پہلے استعاذہ کرو، پناہ مانگو اللہ سے کہ شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ قرآن پڑھتے وقت بھی تم نے استعاذہ کرنا ہے، اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو قرآن مجید کی آیت ہے جس کا ذکر میں نے کیا، تو قرآن مجید میں ہے الحمدللہ ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو یا اللہ کی کتاب کہتی ہے یا رسول کی اطاعت بتاتی ہے، اور یہی وہ من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم کی تفسیر ہے۔ اسی کے ساتھ ہم صراط مستقیم پہ چلے جاتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، ہم ان کی طرف نہیں جاتے جن پہ غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہو گئے۔ گویا آیت بتا رہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے راستے کو تلاش کرو، ان کا راستہ صراط مستقیم ہے، اور ان کے راستے پر جب چلو گے تو ان سے محبت بھی رکھنا، محبت کے بغیر راستے پہ چلنا نہیں کہلاتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہی آیت بتا رہی ہے ہر نمازی کو کہ نماز پڑھتے ہوئے یاد رکھنا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راندہ درگاہ ہیں، جو گمراہ ہیں، جو ضالین ہیں، ان سے دور بھی رہنا اور ان پہ لعنت بھی کرتے رہنا۔ یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اللہ بھی ان پہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی ان پہ لعنت کرتے رہتے ہیں۔ دشمنان اہل بیت پہ لعنت۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہرے اب زیادہ دیر تک چھپے نہیں رہ سکتے۔ مسلمانان عالم کو اکٹھا ہونا ہوگا، محمد کے ناموس پر اکٹھا ہونا ہوگا۔ تھوڑی تھوڑی بات کوئی لکھ دیتا ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ناموس مصطفیٰ کے خلاف ہو گئی، ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ خدا کے لیے آؤ، جن کتابوں میں ناموس رسالت کے خلاف لکھا گیا ان تمام کتابوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ ہم کسی کو خاطر میں نہیں لائیں گے کہ کتنا بڑا کوئی عالم تھا، کتنا بڑا جید مجتہد تھا، اگر کسی نے بھی یہ جرأت کی ہے کہ کوئی ایسی بات لکھی جو ناموس رسالت کے خلاف ہو، اور تم ناموس رسالت کی بات کرتے ہو، تمہیں وہ چہرے نظر نہیں آتے، وہ لب نظر نہیں آتے، وہ رخسار نظر نہیں آتے جن کو چومتے چومتے پیغمبر تھکتے نہیں تھے۔ محمد والے محمد صلی، جہاں کہتے تھے کہ میرا نفس میری جان قربان ہو حسین پر، جہاں حسین پر اپنی جان رسول نشاور کرتے ہو، اس حسین کی بے حرمتی ہو اور تمہارے لیے ناموس رسول کی بے حرمتی نہ ہو، اس کے بچے پیاسے مر جائیں، اس کی بیٹیوں اور اس کی بہنوں کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگیں اور رسی میں باندھے جائیں اور تم خاموش رہو۔
آج تم ہمیں بتاتے ہو ناموس رسالت کیا ہے. ہمارے تو یہ سارے جلسے ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے ہے. عزیزان گرامی، ہاں میری آواز جہاں جہاں پہنچ رہی ہے، میں آپ سے اور اپنے تمام مسلمانوں سے، جن میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں تفریق نہیں کرتا ہوں مسلمانوں میں، کیونکہ ہمیں اہل بیت کا درس یہ ہے کہ شیعتنا و محبینا، شیعہ وہ ہے جو لیبل لگا کے آئے وہ نہیں، جو ان کی پیروی کرے وہ شیعہ، جو ان سے محبت رکھے وہ محبینا میں. آپ جہاں جہاں ہیں اپنے مقصد کو اپنے درجے کو خود دیکھیے کہ آپ شیعہ ہیں یا آپ محبین ہیں، مگر دونوں کے دونوں قابل قدر. ہاں محبت لے کے آئے تو پھر جب اس محبت سے فرش عذاب میں کوئی آتا ہے تو پارسی بھی ہو ہندو بھی ہو تو قابل قدر بن جاتا ہے. ہاں کیونکہ یہ منظر آغاز ہے. یہی محبت تو محبت الہی کا دروازہ ہے، جہاں سے آپ الہی معرفت کے دروازے دریچے کھلیں گے آپ کے لیے. یہی تو میں گفتگو کر رہے ہیں. بہرحال ایک مرتبہ درود پڑھیے تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں. تھوڑا سا گفتگو کہیں اور چلی گئی حالات حاضرہ کی طرف، اور یہ بھی سب اس کا ثواب جو بھی ہے وہ کاظمی صاحب کے پاس ہی جائے گا، کیونکہ انہوں نے میرا رخ اس طرف موڑا کہ ہم ناموس رسالت کی طرف جائیں اور دیکھیں کہ ہمیں کون کیا کہہ رہا ہے. ہمیں مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ یونائٹ دا مینی ڈیفیٹ دا فیو. یہ ہماری اسٹریٹجی ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یونائٹ کیجیے، اور زیادہ سے زیادہ مسلمان محمد و آل محمد سے محبت رکھتے ہیں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. جتنی حدیثیں، جتنا ذکر میں مت دیکھیے، مناقب میں سے ایک بات میں آپ کو ابھی بتاؤں اور وہ بھی آپ سنیں گے، اور یہ مناقب خوارزمی سے بھی ہے. یہ اس کو مبدت القربہ نے بھی لکھا. اس کو ایک کتاب ہے شہاب الدین احمد کی، ہمارے سنی عالم ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے. اور جو میں آپ کو روایت بتا رہا ہوں وہ روایت کیا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے کہنا شروع کیا کہ آج میں تمہیں اس شخص سے ملواؤں گا. اپنے اصحاب کو کہہ رہے ہیں جس کے اندر عیسیٰ کی حکمت تمہیں دکھائی دے گی، موسیٰ کی ہیبت دکھائی دے گی، آدم کی صفت دکھائی دے گی. یہ کہتے ہوئے 3 خصوصیات بیان کی تو پیغمبر رکے، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے جو اتنی بڑی شخصیت ہے ہم آپ کی امت میں، جو 3 رسولوں کے برابر ہے، ان کے درجات اور ان کے فضائل. کہا اتنی دیر میں جیسے پیغمبر نے ابھی جواب نہیں دیا تھا، علی مرتضیٰ پیغمبر کے جلسے میں تشریف لائے اور اس سے کہتے ہیں کہ دیکھ لو اس کا چہرہ، یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں بات کر رہا تھا. اگر 3 رسولوں کی خصوصیات دیکھنا چاہو تو اس کے چہرے کی طرف نظر کرو. اسی لیے عزیزان گرامی، یہ پہلے بھی میں گزارش کر چکا ہوں، اگر یہ کسی کو جب تک عرفان کی منزل پہ نہ ہو تو سمجھ میں نہیں آتی بات. تو عام آدمی جب پیغمبر کو ہی عام آدمی سمجھ بیٹھے اور پیغمبر کو ہی انہوں نے کہا کہ کہا کہ وہ ہمارے بھائی کے برابر ہیں. پھر کسی نے ایک کتاب لکھی تو اس نے کہا نہیں، صرف بھائی نہیں، بڑے بھائی کے برابر. میں مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر ہیں بڑے بھائی، مگر فقط علی ابن ابی طالب کے. کوئی علی جیسا بن کے دکھائے تو پھر کہے کہ اس کے بڑے بھائی ہیں محمد. اور کاظمی صاحب کو جاتے ہوئے روکنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اقبال کا شعر پڑھ رہے تھے تو اقبال کو نظر آ گیا، مولوی کو کیوں نظر نہیں آیا؟ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم احمد پسر. ہاں تعارف کرا رہے ہیں. یہ اقبال بھی تو اہل سنت کے ہیں نا، میں کیسے چھوڑ دوں ان کو؟ یہ میرے بھائی ہیں، مجھے ساتھ لے کے چلنا ہے، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے عزیزو، جو محبت کرتے ہیں اہل بیت سے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اور ان کے خلاف بڑے بڑے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، غلط غلط اشعار چھاپے جا رہے ہیں، ان کے نام سے عنوان دیے جا رہے ہیں. سب سازشیں ہیں، باطل کی اپنا پیسہ لگا رہا ہے، چھونک رہا ہے ان چیزوں میں، مگر جو حقیقتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. میں بھی علامہ کے 2 شعر پڑھوں گا اور بس اسی سے مجلس کو گرماتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر. یہ کیا ہے؟ یہ خاندان کیا ہے؟ کہتا ہے یہ بائے بسم اللہ باپ ہے. بسم اللہ کا با، وہ آپ کو یاد رہے گا نا، جو ابن عباس کو کہا تھا. تفسیر سورہ حمد کی کر رہے ہیں. بتاتا چلو ان لوگوں کے لیے جو نئے آ رہے ہیں نا، سمجھ میں نہیں آ رہی ان کے، تو ان کو، اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے سورہ حمد کی، اور ابن عباس کو تفسیر سناتے چلے جا رہے ہیں اور تفسیر بڑھتی چلی جا رہی ہے. نماز شب کا وقت ہو گیا، تفسیر حمد ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی.
ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ابن عباس اگر چاہو تو میں اس کو مختصر کر دوں. ہائے 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 ہائے. ہاں نماز شب کا وقت ہو رہا واہ ہے واہ. اور آپ کا امام نمازی امام ہے. آپ کا امام تو نماز کا محافظ امام ہے نا. قرۃ عین نہیں کہتا ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. اسی لیے تو حالت نماز میں جب گئے تو کہا فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم علی کامیاب ہو گیا. تم علی کو میدان جنگ میں نہیں مار سکتے تھے، بے شک. تم علی کو کسی اور مقام پر قتل نہیں کر سکتے تھے. صرف جب اللہ کے ساتھ واجب الوجود کے ساتھ منسلک ہوگا تبھی علی کو مار سکو گے. اس لیے علی اسی وقت گئے. فزت برب الکعبہ کہتے ہوئے گئے. تو نماز کی اس منزل پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نمازیوں کا امام، متقین کا امام اور ہمارا آقا اور مولا صلوات ہمارے دیگر بلند تر صلوات. تفسیر قرآن کر رہے ہیں. یہ ذوف بشری ہے، کہیں سانس رکتی ہے، کبھی ذکر کرتے کرتے یہ سانس ویسے بھی ختم ہو جائے گی. اور دعا کیجئے میرے ساتھ مل کے کہ اگر ذکر میں ہی ختم ہو جائے تو اس سے بہتر کیا چیز. عزیزان گرامی، ہاں خداوند عالم اپنا کرم فرماتا رہے اور اس ذکر کو جس کا اس نے وعدہ کیا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے حبیب پریشان نہ ہو ان گرفتاریوں، ان پریشانیوں کو دیکھ کے، ان پریشانیوں اور گرفتاریوں اور ان حالات کو دیکھ کے. میرا وعدہ ہے کہ میں تجھے ایسا کچھ عطا کروں گا کہ تو اس سے راضی ہو جائے. ہاں تو یہ اسی کی رضامندی کے لیے یہ سب بندوبست ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں اقبال کا شعر پڑھ رہا تھا اور میں آپ کو لے کے جا رہا تھا اس منزل پر کہ بسم اللہ، بائے بسم اللہ کا جو تلمیح، جو اشارہ استعمال کیا وہ کیوں کیا؟ وہ اس لیے استعمال کیا ہے کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر. یہ سب نے لکھا کہ ابن عباس نے جب کہا مختصر کر دے تو پھر کہا کہ یہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ الحمد میں ہے، اور جو کچھ الحمد میں ہے یہ سورہ حمد میں وہ سارے کا سارا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. اور جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ اس کی با میں ہے، اور جو کچھ با میں ہے وہ اس کے تحت با جو نقطہ ہے اس کے اندر ہے. اور اس کے بعد عبداللہ ابن عباس کو کہتے ہیں ابن عباس تم چاہتے ہو کہ وہ نقطہ تحت با کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو؟ ابن عباس کہتے ہیں آقا ارشاد فرمائیے، کہا انظر الیہ انا تحت انا النقطۃ تحت البا. میں وہ نقطہ ہوں جو بائے بسم اللہ کے نیچے ہے، میری طرف دیکھو. اسی لیے اقبال نے کہا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، آفرینش کا آغاز، کائنات کی تخلیق کا آغاز، اول مخلوق کا آغاز، اول العابدین کا آغاز. سب سے پہلے قرآن نے عجیب ایک استدلال دیا ہے، دلیل دی ہے کہ اے پیغمبر ان سے کہو میرے پاس، اب آیات پڑھوں گا وقت زیادہ ہو جائے گا، صرف اشارہ دے کے پڑھ رہا ہوں. پیغمبر ان سے کہو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ کو اپنا اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے، تو اگر ایسا تو کوئی خبر ایسی میرے پاس تو نہیں آئی. اگر ایسا ہوتا تو سب سے پہلے پیغمبر کہتے نہیں کہ میں انا اول العابدین، میں سب سے پہلے عبادت کرنے والوں میں سے ہوں، مجھے پتا ہونا چاہیے تھا کہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے. یعنی کائنات بتا رہے ہیں کہ کب سے موجود ہے پیغمبر. سبحان اللہ. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزل میں تھے. تو اگر کوئی کسی کو بیٹا اللہ نے بنایا ہوتا تو میں تو اول العابدین میں سے ہوں. سب سے پہلے. اور کیا کہا؟ اول العابد نہیں کہا، عابدین کہا. معلوم ہوا کچھ اور بھی تھے تو پیغمبر کے ساتھ ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے، ابھی موسیٰ تو آب و گل کی منزل میں نہیں آئے، ابھی ابراہیم کسی کے صلب میں نہیں آئے، مگر اس وقت بھی وہ عابدین میں ہے اور اکیلا نہیں ہے، کچھ اور انوار مقدسہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہے. اسی لیے کہا تھا، اسی لیے پڑھ کے قرآن پڑھنے والوں سے التماس کرتے ہوئے، ہاتھ جوڑتے ہوئے گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن پڑھیے. قرآن میں جب شیطان نے کہا نا کہ میں تو سب سے بڑا ہوں، تو ام کنت من العالین، کیا تو ان بلند مرتبہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہے؟ معلوم ہوا کچھ بلند مرتبہ شخصیتیں موجود تھیں اور ایسی بلند مرتبہ تھیں کہ ان کو کسی کے سجود کے لیے نہیں کہا گیا، ان کو فقط اللہ کے سجود کے لیے کہا گیا. میرے عزیزوں،
میری محنت سرخروئی کی منزل پر جا رہی ہے، بس میری محنت سرخروئی کی منزل، مجھے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا ہے. جب اس منزل پر تھے تو اس منزل پر یاد رکھیے گا، یہ کہنا آسان ہے مگر میں مولائے کائنات کے خطبے کے ایک لفظ کی تشریح کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. آپ نے جملہ کہا تھا، جملہ ابھی آپ کو سناؤں گا، مگر یاد رکھیے تو عبادت کر رہے تھے اس وقت جب کسی کو عبادت کے مفہوم کا پتہ نہیں تھا. تو اب اللہ کے بارے میں جتنی گفتگو ہے، کسی مولوی سے پوچھئے سعودیہ سے یا کسی اور جگہ سے آیا ہو، کسی سے پوچھ کے دیکھیے کہ اللہ کب سے مسجود ہے. کہا جب سے اللہ ہے تب سے موجود ہے. اللہ کب سے معبود ہے؟ جب سے اللہ ہے بذات ہی اس وقت سے معبود ہے. تو کوئی دیکھیے معبود ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی عبادت کرے. مولانا معبود ہونے کے لیے آپ کی ایک صفت ہے نا، اس کے ساتھ اس کو پورا کرنے والا اس کام کو جب تک کوئی عبادت ہی نہیں کرے گا تو معبود کیسے؟ تو کوئی کسی عابد کا ہونا بھی ضرور ہے، اور عبادت بھی ہو، عابد کرے تو پھر کوئی معبود کہلائے. اور اسی لیے جناب امین فرماتے ہیں ہم نحنو مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیتوں کا نام ہے. ہم نے عبادت کی تو وہ معبود کہلایا، ہم نے سجدے کیے تو وہ مسجود کہلایا. اور محمد و آل محمد بلند سے بلند تر صلوات. چلیے بس اللہ اللہ باہ بسم اللہ پدر اور مانیے ذبح عظیم آمد پسر. قرآن مجید کی آیت اور اس کا اظہار ففدیناہ بذبح عظیم کی طرف. اور ذبح عظیم کون ہے؟ بیٹا. عجیب خاندان ہے یہ، باپ بسم اللہ اور بائے بسم اللہ اور بیٹا. ایک بس مختصر اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. بر نقش الا اللہ، پھر اقبال فرما رہے ہیں نقش الا اللہ بر صحرا نوش، سطر عنوان نجات ماں نوش. الا اللہ کا جو نقش تھا نا کربلا میں ایسے لکھ دیا کہ اب کسی کی مجال نہیں ہے مٹا سکے. صحرا پہ لکھ کے گیا تھا مگر کیسا لکھا. اور ہمارے لیے سطر عنوان نجات ماں نوش. اب میں آپ کو پھر اقبال کی طرف چلوں. اقبال کی طرف بیٹے کا ذکر تھا، اب باپ کی طرف پلٹ جائیے. ابھی تو بائے بسم اللہ کی منزل تھی نا، اب ذرا سنبھل کے بیٹھیے گا. اب ان کی اس مناجات کے لفظ سنتے ہیں جو اب پبلش بھی ہو چکی ہے، اور ان کی مناجات کے ان لفظوں کو کہ مولا کائنات کو کس طرح یاد کرتے ہیں. اور وہ دو جملے کہہ کے میں آگے بڑھوں گا کہ میں کہتے ہیں از ہوش شدم ولے بہوشم. یہ فارسی میں آ گیا تو ترجمہ آپ کے ساتھ کرتا رہوں گا. یہ دیکھیں ہوش شدم کی ایک بات آپ کو بتاتا چلوں. یہ عشق کی منزل ہے، یہ منتہا عشق ہے کہ جس میں جب آدمی، میں آپ سے ہمیشہ کہتا رہتا ہوں نا کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا معشوق جس سے آپ کو محبت ہے وہ کوئی حکم کرے، امر دے اور آپ اس کی سرگردانی کریں. آپ اس کو کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ کیوں کہ آپ تو کچھ بھی نہیں ہے. عاشقی ہے کیا؟ کسی نے بڑے آسان طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی. فارسی کے الفاظ ہے، آپ بھی اس کو قیامت تک، جب تک میرا خیال ہے میں دعا کروں گا کہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے کہ عاشقی چیز، کہ عاشقی ہے کیا؟ بگو بندے جانا بودن. ہاں پھر عاشقی سمجھ لیجیے. پھر میں اقبال کی طرف واپس جاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اقبال نے ہوش کس چیز میں کھو دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں از ہوش شدم ولے بہوشم. میں ہوش تو حواس کھو چکا ہوں مگر یہ نہ سمجھنا کہ بے ہوش ہو گیا ہوں. یہ جملہ انہوں نے کہا تھا. اب آپ کے ساتھ چلوں گا میں اور ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا آپ کو. معرفت کی منزلوں سے انشاءاللہ اکٹھے گزریں گے. ایک مرتبہ اب میں آپ سے جو گزارش کر رہا تھا وہ کیا، میں آپ سے یہ صلوات بھیجیے تو مجھے یاد آ جائے گا. تو اب یہ عشق کی منزل ہے کہ عشق ہے کیا؟ عاشقی کسے کہتے ہیں بھائی؟ عاشقی کی ابتدائی منزل کا نقشہ کھینچا ہے. عاشقی چیست بگو بندہ جانا بودن.
کوئی تم سے پوچھے کہ عاشقی کیا ہے، کہو کہ اپنے محبوب کا بندہ ہو جانا، اس کا غلام بن جانا، اس کا عبد بن جانا۔ یاد رہے گا، عبد من عبید محمد، یاد آ رہا ہے نا، یہ محبت کی انتہا ہے، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام، عبد من عبید محمد۔ تو یہاں کا عاشقی چیز بگو بندے جانا بودن، دل بدستے دیگر دادانو حیران بودن۔ اپنا دل کسی اور کے ہاتھ میں، اپنے محبوب کے ہاتھ میں دے دینا اور خود حیران و پریشان ہو کے دیکھتے رہنا کہ وہ کیا حکم دے رہا ہے۔ کہے بیٹھ جاؤ تو پھر بیٹھ جاؤ، کہے قعود کرو تو قعود، کہے قیام تو پھر قیام، جو کچھ بھی ہے وہ کہے گا۔ معشوق کہے گا، عاشق سنے گا۔ وہ کیسا عاشق ہے جو اپنے معشوق کے حکم کی ہی تعمیل نہ کرے؟ یہ پہلی منزل عشق ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں ازہو شدم، بس میں اپنے اس جملے پہ آ گیا، کل جو بھی موقع ملے گا انشاءاللہ باقی موضوعات جو جہاں چھوڑ دیے ہیں ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کروں گا کہ ازہو شدم ولی بہوشم، میں ہوش حواس کھو بیٹھا ہوں، مگر یہ نہ سمجھنا کہ بد حواس ہو گیا ہوں یا بے ہوش ہو گیا ہوں۔ کہ بہوشم گوئی خوبصورت لفظ کہتے ہیں اس کو، گویا بھی کئی جگہوں لکھا ہوں، گوئی کے من نسیری خموشم، تم علی کی شان میں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ میں کون ہوں، نسیری ہوں یا کیا؟ کہتے ہیں میں نسیری ہوں مگر ایسا جو خاموش ہے، بولتا نہیں ہے، اگر بولے ان عاشقان پاک تینت را، خدا ان کے اوپر رحمت فرمائے، ان عاشقان پاک تینت پر۔ مجھے یہ تمام باتیں کرتے ہوئے ابھی تو میں آپ کے ساتھ میدان جنگ جانا چاہتا تھا اور کل ایمان کی اس رفتار کو دکھانا چاہ رہا تھا، مگر کیا کروں، مجھے آج اس کل ایمان کی رفتار کا ایک اور رخ کربلا میں دکھانا۔ ہاں کربلا، کل میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا تھا، جتنے معصوم تھے، جتنے اولو العزم انبیاء تھے، ان سب کی محنتوں کا نچوڑ اور ان کی ذمہ داری محمد مصطفیٰ کے کاندھوں پر، اور محمد مصطفیٰ کی نمائندگی کربلا میں حسین کر رہے ہیں۔ ولایت کے سرتاج علی اور علی کے نمائندے ہیں حضرت عباس، حضرت عباس۔ بس میں دو لفظوں میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ آپ جناب عباس کا ذکر کرتے ہیں، وہ ماتمی کیسے عباس کے ذکر کے بغیر رہ سکتا ہے؟ وہ تو ہمارے ذکر، ہماری حیات کا ذکر ہے، ہمارا ذکر حیات ہے جو ہمیں زندگی عطا کرتا ہے۔ عباس کا ذکر کیسے ہے؟ عباس کا ذکر، بس عباس تمنائے قلب علی، عباس میرے مولا کی تمنا تھے، کل ایمان کی تمنا تھے۔ جن کے فضائل سن رہے تھے نا، اب تمنا کیا تھی کہ عقیل کو، بھائی کو بلایا تھا کہ میری ایسی جگہ شادی کرو کہ جہاں اس قبیلے سے ایسی لڑکی تلاش کرو کہ جس کے ساتھ شادی ہو تو ایسا شجاع بچہ پیدا ہو۔ سب کو اس واقعے کا پتہ ہے عزیزو، اور سب لوگ مدح جناب عباس میں اس واقعے کو ذکر بھی کرتے ہیں۔ میں مختصر کرتے ہوں، میں نے کہا کہ تمنائے قلب علی اور ثمر دعائے بطول۔ جاتے جاتے بیوی نے دعا مانگی تھی اور وہ دعا کا ثمر، اور خود وصیت کر کے گئی تھی کہ علی ایسا کرنا، ایسی جگہ شادی کرنا کہ جہاں سے ایسا شجاع بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کی نصرت کرے۔ عزیزان گرامی، جب جناب فاطمہ کلابیہ بنو کلاب کی عظیم المرتبت خاتون سے شادی ہو گئی، رات کے وقت میں کتب نے لکھا ہے کہ جب بی بی گھر میں آئیں، جناب مولا کائنات کے امیر کائنات جناب مشکل کشا عالم کے گھر میں آئی ہیں، تو معلوم ہوا کہ بچے امام حسن اور امام حسین سو چکے تھے۔ آپ ان کے کمروں میں تشریف لے گئیں اور جو پہلا عمل کیا وہ یہ کیا کہ سوتے ہوئے بچوں کے پاؤں کو بوسے دیے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، جب پاؤں کو بوسے دیے تو بچوں کی آنکھ کھل گئی۔ آپ کون ہیں؟ کہا میں آپ کی اور آپ کی اماں کی کنیز۔ کہا مجھے آپ کے بابا اپنی زوجیت پہ لے کے آئے ہیں، میں آپ کی خدمت اور نوکری کے لیے آئی ہوں۔ خدا کی قسم وفائے ام البنین کی مثال بھی نہیں ملے گی۔
ایسی ایسی مثال، کسی منزل پر اپنے آپ کو جناب زہرا کے درجے پر نہیں دیکھا، ہمیشہ ان کی کنیز اور باندی کی طرح دیکھا، ایسی تربیت ہوئی۔ اور حضرت عباس کو مسلسل یہ درس دیا، عباس تمہارے ساتھ بڑی توقعات اہل بیت کی وابستہ ہے، عباس تمہارے ساتھ جو میں سنتی ہوں، بس میرے لیے تو یہی عظمت کافی ہے کہ میں عباس کی ماں ہوں، ام البنین ہونا اپنی طرف، تمہاری ماں ہونا میرے لیے کتنی بڑی عظمت ہے۔ تو جو کربلا کے میدان میں ہمارے اس آقا اور مولا کو جو ناصر حسین ہیں، جو حسین کے علمدار ہیں، لفظ علمدار پر بھی ایک تھوڑی سی گفتگو کرتا چلوں، خدا کی قسم اتنی اچھی گفتگو آپ سن رہے تھے، مگر دیکھیے پوری کائنات میں بڑے بڑے علمدار گزرے، جیسے اگر کوئی کہے، آپ دیکھیں حیات طیبہ رسول میں تقریباً 90% سے زیادہ جو علمداری ہے وہ حضرت علی علیہ السلام نے کی ہے۔ ایک جنگ معطا میں جناب جعفر طیار بھی علمدار ہوئے، دو ایک اور علمدار بھی آپ کو مل جائیں گے رسالہ مات کے زمانے میں، لیکن آج وہ جو مسلسل نبی کے ساتھ 10 سال تک جو علمدار رہے، مولا کائنات جیسی شخصیت، مگر آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ آج اگر کوئی کہے نا علمدار کا ذکر کرے، جیسے علمدار کہتا ہے، فقط علمدار کہے، نام نہ لے، تو آپ کی فکر نہ علی کی طرف جاتی ہے نہ جعفر طیار کی طرف، فکر فقط عباس علمدار کی طرف، ایسے علمدار ہوئے۔ اور میرے آقا، اس آقا نے علمداری فقط 10 گھنٹے کی علمداری ہے، صرف 10 گھنٹے کی علمداری ہے، صبح سے لے کر عصر تک 10 گھنٹوں کے علمداری، مگر تاریخ پر اس طرح سخت ہو گئی ہے یہ علمداری۔ اس علمداری میں 2 پہلو ہونے چاہیے تھے نا، ان کو علمدار بھی اسی لیے بنایا، ایک تو وفا تھی جو ماں کے ذریعے میراث میں ملی تھی، ایک شجاعت تھی جو باپ کے ورثے سے عطا ہوئی تھی، ماں کی میراث دوام پا گئی۔ آج بھی وفائے عباس کا ذکر ہے، لیکن علی کی شجاعت عباس کربلا کے میدان میں نہ دکھا سکے۔ بس مومنوں کو افسوس یہی رہا کہ عباس اپنی شجاعت جو باپ سے ورثے میں ملی تھی وہ نہ دکھا سکے۔ بس ایک منزل، بس ایک چیز باپ سے جو ورثے میں لی تھی وہ میں اس کے ساتھ اس کو منسلک کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک چیز جو زندگی بھر رسول علی کی بڑی تعریف کرتے تھے اور بھائی بھائی کہہ کے زبان نہیں تھکتی تھی، فضائل بیان کرتے تھے تو بڑے خوش ہو کے کرتے تھے، آپ سب کو پتا ہے، مگر علی سے جب کبھی کسی نے پوچھا، میں بار بار کہتا ہوں، انا عبد من عبید محمد، میں محمد کا غلام، اور وہی لفظ تھے جو عباس ہمیشہ کہتے تھے۔ آقا حسین کربلا کے میدان میں ہیں، یہ 9 محرم کا ذکر ہے، اور عمر ابن سعد سے میدان کربلا کے ایک مقام پر گفتگو کے لیے بات طے ہوئی ہے، اور وہ آ رہا ہے اپنی جانب سے، اور امام اپنے خیمے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں میدان کی طرف، اور جناب عباس جانا چاہتے ہیں ساتھ، امام کو اکیلے نہیں بھیجنا چاہتے، مگر امام نے اپنے ساتھ لیا حضرت علی اکبر کو۔ حضرت عباس آگے آئے، مولا کیا یہ غلام بھی ساتھ چل سکتا ہے؟ کہا عباس مناسب نہیں ہوگا، اس لیے کہ دیکھو ذرا دور سے وہ جو عمر ابن سعد ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ آ رہا ہے، تو ہم بھی اپنے بیٹے کے ساتھ جائیں گے۔ خدا کی قسم اللہ نے عباس کی آبرو رکھنا تھی اور رکھ لی۔ ایک مرتبہ عباس نے فوراً مچل کے کہا، آقا آپ نے دیکھا بیٹے کے ساتھ ساتھ ایک غلام بھی چل رہا ہے، تو اگر وہ اور اس کا بیٹا جا سکتے ہیں، آپ اور علی اکبر ساتھ چلیں، میں غلام ہوں آپ کا، مجھ کو بھی ساتھ لے لیں۔ ابدیت، ہاں، غلامی کا وہ دعویٰ آخر وقت تک رہا، ایسے رہا کہ اس پہ امام کو بحیثیت امام وقت حکم دینا پڑا، اور تواریخ کہتی ہیں کہ حکم دیتے ہوئے نہ معلوم کیا کچھ، ایک مقتل میں ایک روایت میں نے پڑھی ہے جس پہ یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے عباس نے بھائی کہنے پر آمادگی کیوں ظاہر کی۔ جب امام حسین نے کہہ دیا کہ میں امام کا وقت ہوں، وقت کا امام ہوں، کہاں ہیں آخری نزا کے عالم میں، تو جاتے جاتے مجھے اپنا بھائی کہہ دو، زندگی بھر تمہیں غلام تم کہتے رہے۔ ایک مرتبہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہیں، وعدہ کیا تھا ماں سے، ام البنین سے، کہ کبھی بھائی نہیں کہوں گا، غلام رہوں گا۔ ایک مرتبہ جناب زہرا کو دیکھا اور عباس کو درخواست کر رہی ہیں، ام البنین کو میں کہہ دوں گی، میرے بیٹا جو چاہتا ہے کہہ دو۔ عباس نے کہا بھیا حسین، اور دونوں بھائی
भाइयों ने एक दूसरे के गले में बाहें डाल दी। बस मैं आपको उस मंदिर पे ले गया। हाँ, अब्बास की वफा का तो मंजर देखा हमने, शजाअत नहीं देख सके। कैसे देखते, बार बार जाते थे, आका इजाजत दे दीजिए। एक मर्तबा गए, सब शहीद हो चुके, और बाद रिवायात के मुताबिक तो अली अकबर भी शहीद हो गए, सब शहीद हो गए। और इसके बाद जब कहा कि अब आका कोई तो रहा नहीं, कहा नहीं अब्बास, तुम्हारे जीने से हमें सहारा है, तुम हमारे लश्कर के सरदार हो। रिवायत कहती है जब ये लफ्ज़ कहे ना, और कुछ नहीं कहा अब्बास ने, एक मर्तबा इधर देखा, फनज़र यमीनन व नज़र शमालन, न इधर कोई था न उधर कोई था। आका को इशारे में कह रहे थे, न लश्कर रहा तो अलमदार कैसा। मौला कुछ हो गया आपको तो फिर ये क्या रोज़े क़यामत जनाब ज़हरा को क्या शक्ल दिखाऊंगा। अगर आपको कोई मेरे होते हुए गजंद आ गया, गुलाम को इजाजत दे दीजिए। इजाजत फिर भी नहीं मिली। जिन जिन लोगों ने करबला में खैमागाह देखी है, तो सबसे बाहर जो खैमा है ना, जनाब अब्बास का है, सबसे बड़ा खैमा और सबसे बाहर। जब आप अंदर जाते हैं फिर इमाम हुसैन का है, फिर जनाब ज़ैनब का है, फिर आगे उम्मे फरवा का है। बस मैं उस वहाँ आपको लेके चलना चाहता हूँ। जैसे ही ये कह के अपने खैमे के बाहर आके बैठ गए और रोना शुरू किया, आंखों से आंसू, दामन तर हो गया। इतने में देखा कि एक छोटी सी बच्ची है, आपको तो बच्ची कैसे वो याद नहीं रहेगी, पूरी कायनात करबला उसके गिर्द घूमती है। मोहब्बत की दास्तानें बाप और बेटी की उसके गिर्द घूमती हैं, चचा और भतीजी की दास्तान भी उसके गिर्द घूमती है। सकीना जनाब ज़ैनब से इस्तदा करते हुए कहते हुए कि फूफी अम्मा बड़ी प्यास लगी है, कहते हुए खैमे से बाहर निकली, जनाब अब्बास के खैमे की तरफ मुड़ के देखा, चचा को अपने सामने देखा, भागती हुई आई, चचा क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? क्या भतीजी बेटी मेरी जान तुझ पे कुर्बान हो, मैं तो अपने बच्चों से भी ज्यादा तुझसे प्यार करता हूँ। सकीना ने कहा फिर आपको मेरे खुश्क होठों पे तरस नहीं आता? ये अल्फाज पढ़ रहा हूं मैंने, इसी तरह रिवायत पढ़ी है। जनाब अब्बास ने कहा सकीना बेटा मेरी एक मदद करो, जब भी बाबा के पास जाता हूं इजाजत नहीं देते, तुम अपनी छोटी सी मश्क ले आओ, मश्क मेरे साथ लेके चलो, बाबा शायद तुम्हारे लिए पानी लाने की इजाजत दे दें। अज़ादार हुसैन जनाब अब्बास को हज़रत सकीना ने इजाजत दिलवाई, और बस जुमला इतना, बहुत मसाइब आपने सुन लिया और मैं भी पूरा इंसाफ तो कर ही नहीं पाता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये मेरे आखिरी जुमले, और आज की ज़ियारत होगी, अलम आएगा मगर अलमदार न होगा, और अलमदार, और बस ये जहन में रखिएगा कि जो मैं रिवायत पढ़ रहा हूँ तो सकीना का क्या हाल होगा। बस मेरे साथ रहिएगा, 2 जुमले 2 मिनट की और गुफ्तगू, बस अपने बुजुर्गों को याद करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ये मसाइब के 2 जुमले इसलिए कहने ताकि उनकी रूहें भी खुश हो जाएं, जो इससे पहले जिक्र अहले बैत करते करते आलमे बका की तरफ चले गए। अजीजों, एक मर्तबा जनाब अब्बास को इजाजत मिली। अब जब इजाजत मिली तो बस एक जुमला मुझे कहना है, शिराजी साहब, अल्लाह खुदा गवाह है जुल जलाल वल इकराम की और रसूल के मिंबर की कसम, मुझे कसम तो नहीं खानी चाहिए मगर मेरा दिल कहता है मैं आपको बता दूं, मैंने खुद ये रिवायत पढ़ी है। एक मर्तबा अब्बास को इजाजत दी, मश्क सकीना संभाली, अब्बास जाओ फकत पानी लेके आना, दूसरी तरफ बेटी को गोदी में उठाया, प्यार किया, फिर उसके बाद कहा सकीना आज तो तुम चाचा की सिफारिश करने आई हो, कल फिर मुझे कुछ न कहना, जब शिविर तमाचे मारेगा अब्बास याद आएंगे। कैसी हसरत से कहा होगा, बेटी जाने को तो कह रही हो, मैं तुम्हारे कहने में इजाजत दे रहा हूँ, मगर याद रखना जो सुबह से गया है पलट के नहीं आया, ये मेरा नूर नजर जा रहा है, मेरा जोर कमर जा रहा है। अभी तो अब्बास चले गए, अब्बास के आने पर तमाम दुश्मन यजीद के फौजी दूर भागे, बिल्कुल आसानी से दरिया की तराई में उतरे, एक मर्तबा घोड़े की भी उतारा। बस मुझे ये जुमले कहते हुए आपको लेके चलना है, हर वक्त के मसाइब सुनने वाले, और आज़ादारी में अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद कर दे। हमारे एक मौलाना हज़रत हसन ज़ैदी साहब क़िबला हुस्न तालील के बड़े माहिर थे, खुदा उनके दर्जात को भी बुलंद करे। कहते हैं अब्बास ने जानवर को दूध पानी पिलाने के लिए और तरगीब देने के लिए, क्योंकि वो पानी पीने पे आमादा नहीं हो रहा था, घोड़े से उतरे, अब्बास नीचे उतरे, उतर के हाथ पानी में डाला,
جب پانی میں ہاتھ تر ہوئے نہ معلوم کیا خیال آیا کہ پانی پھینک دیا، پھر گھوڑا بھی پیاسا رہا، خود بھی پیاسے رہے، مشق سکینہ کو بھرا اور پھر خیام کی طرف واپس آئے۔ مگر جب خیام کی طرف آ رہے تھے تو یہ ہمارے ذاکر کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جو عباس نے اس عالم میں دعا کی ہوگی اس کا خلاصہ کیا ہے کہ پروردگار نہ سکینہ کے ہاتھ تر ہوئے، نہ میرے آقا حسین کے ہاتھ تر ہوئے۔ اے اللہ جب میں اب سکینہ سے ملوں اور اپنے آقا حسین سے ملوں تو تیری بڑی مہربانی ہوگی کہ میرے ہاتھ میرے ساتھ، میرے بدن کے ساتھ نہ ہو۔ ہاتھ کٹ گئے، دہنا ہاتھ کٹا، بائیں ہاتھ میں مشق بھی آ گئی، علم بھی آ گیا، بایاں ہاتھ کٹا کہ اللہ کو کربلا لے جائے۔ ان مقامات پر جہاں ہاتھ کٹا ہے آج بھی باقاعدہ یادگاریں مہیا ہیں، موجود ہیں۔ تو انہی مقامات پر جب ایک مرتبہ آواز دے کے جب گرد لگا، گرنے لگے، السلام علیک یا ابا عبداللہ یبن رسول اللہ ادرکنی، فرزند رسول غلام کی مدد کے لیے پہنچیے۔ حسین آئے ہیں، خیمے سے نکلے، میدان کربلا میں ایک مقام پر جھکے۔ اب جو جھک کے دیکھا تو عباس کا ہاتھ ہاتھوں میں آ گیا۔ تھوڑی سی دیر اور آگے بڑھے، دوسرا ہاتھ ملا۔ خدا کی قسم بس میں روایت یہی ختم کر رہا ہوں، بھائی کی لاش پر تو پہنچ گئے، مگر مجھے پوری تاریخوں میں کہیں بھی میرے مقدم مجھ سے پہلے ذاکروں نے بھی تلاش کیے، کوئی روایت نہیں ملی کہ وہ کٹے ہوئے ہاتھ حسین نے کیا کیے۔ مگر ایک روایت یہ ضرور ملتی ہے کہ جب قیامت کا منظر ہوگا، سیدہ جناب رسالت ماں آپ کے سامنے استغاثہ کریں گی، کائنات کی ساری مخلوقات نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا ہوگا، رسول کی بیٹی سر کھلے میدان حشر میں باپ کے سامنے کھڑی ہوگی، بابا میں فریاد لے کے آئی ہوں۔ کہا کس چیز کی فریاد؟ میرے بیٹے کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ کہا کس لیے آئی ہو؟ کہا میں اپنے عزاداروں کی شفاعت کرنا چاہتی ہوں۔ کہا یہ میدان عدل ہے، بیٹی کچھ تمہارے پاس ہے شفاعت کے لیے؟ بس بی بی نے اپنے دامن کو کھول دیا، دامن میں 2 ہاتھ تھے کٹے ہوئے، عباس کے ہاتھ۔ کہتی ہے بابا جان، ہذا یدان المقطعان العباس ولد یا عباس، میرے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے 2 بازو کیا تیری امت کی شفاعت کے لیے کافی نہیں ہے؟ بس حشر برپا ہو گیا۔ اللہ ہمیں بھی شفاعت بازو عباس عطا کرنا۔ یا عباس یا حسین، یا عباس یا حسین۔ ہو گیا مرنا ستم عباس کا، ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا،
کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا یا حسین 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 یا